اس سے بیشتر کہ میں بہت ساری ڈیپتھ میں خدا کا پیغام شیئر کروں، میں ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل، پاسٹر نولکھا چرچ، سیشن نولکھا چرچ، آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ مجھے اس خدمت میں آنے کا اور آپ لوگوں نے موقع دیا۔ جس ٹاپک پہ میں آج بات کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے۔ Before I go deep into the word of God, I want to say greetings to all our overseas friends as well. بہت سارے overseas friends اس وقت آن لائن، اور جو پاکستان کی کلیسیا بھی جو آن لائن آج کے سرمن کو دیکھ رہی ہے، میں ان کو سلام ضرور پیش کرنا چاہوں گی۔ اور کچھ ماہ پہلے میں بھی آن لائن سروس اٹینڈ کرتی تھی، اور میں ہمیشہ شکر گزاری میں جھکتی ہوں جب میں نولکھا چرچ میں آ کر عبادت کرتی ہوں۔ آج بہت سارے عابدین یہاں پہ اکٹھے ہیں، اس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور خدا کا پیغام سنانے سے پہلے میں آج ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ فیبروری 2018 7 فروری وہ دن تھا جب میرے شوہر، جن کا جاوید بھائی نے بھی ذکر کیا، کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد خداوند میں سو گئے۔ میرا گھرانہ، میرے بچے، میرے گرینڈ کڈس، میری فیملی، عزیز دوست، we all were praying. لیکن خدا کو منظور ہوا کہ خدا نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلایا، اور ان رستوں سے ہم سب دو چار ہوتے ہیں، ون وے اور دی ادر، سو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہاؤ وی اسٹرگل، کہ ہماری دعا نہیں سنی گئی۔ 2 ہفتے کے بعد میں چرچ میں آئی، اور اس دن انہی بینچز پہ میں بیٹھی تھی۔ شکر گزاری کا اتوار منایا جا رہا تھا، لوگ اپنی شکر گزاریاں پیش کر رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی میری دعا کیوں نہیں سنی گئی۔ جب میں مانگ رہی تھی میرا خدا کدھر تھا، اور میری دعا کا جواب کیوں نہیں ملا۔ اور جب لوگ اپنی شکر گزاریاں اور اپنی تھینکس گیونگز لا رہے تھے تو میں بوجھل دل سے بیٹھی تھی۔ چرچ سے باہر نکلی، چرچ کے ایک ممبر، آف کورس لوگ کنڈولنس کے لیے آ رہے تھے، ایک ممبر میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا باجی ایک گل کہنی ہے۔ میں نے کہا جی۔ جاوید صاحب نے بڑا افسوس ہویا، پر میں تانوں ایک گل دسنا، ساڈی والدہ بھی بیمار سن، اسی سارے بھین بھراواں نے بیٹھے زمین تے روزے رکھے، دعا منگی، ساڈی والدہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ باجی خورے تسی بھی انج ہی کرتے تے جاوید صاحب بچ جاتے۔ کچھ سوال ہوتے ہیں زندگی میں جن کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ بہت ساری باتوں کا جواب خدا کی حضوری میں جا کے ملتا ہے،
لیکن آج میں اس کا جواب بائبل کی روح سے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. آئیے ہم دعا کریں. اے رب العالمین، پہر و بر کے بنانے والے ہمارے خالق اور مالک، with humble heart we come in thy presence اور تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اپنے کلام کے گہرے بھیدوں کو کھول دے. اے روح پاک اترا اور آج جو کلام کا بیج بویا جائے 100 گنا 60 گنا پھل لانے والا ہو. ہمارے دلوں کی زمین کو تیار کر دے اے یسوع، کیونکہ تو ہمارا باپ اور ہم تیرے بچے ہیں، اور ہم اس ایمان سے تیرے پاس آتے ہیں کہ تو نے کہا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. ہمیں ایمان والا روح اور دل عطا کر، مسیح یسوع کے نام سے آمین. میں بائبل میں بہت عرصہ سے اسٹرگل کر رہی تھی، جو کہ آپ لوگ بھی اسٹرگل کرتے ہیں، اور بہت سے مسیحی عابدین، بہت سے خدا کو ماننے والے اس سے اسٹرگل کرتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں نہیں سنی جاتی. خدا دوسرے کی دعا سنتا ہے، خدا میری دعا کیوں نہیں سنتا؟ میں کیا کروں؟ میں کیسے دعا کروں؟ پرانے عہد نامے میں اس کا جواب ڈھونڈنا چاہ رہی تھی، اور پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ خدا کے معجزات سے اور خدا کے بندوں کی دعاؤں کی قبولیت سے بھرا ہوا ہے. ہمیں ہر دوسرا ورگ ہمیں خدا کی خدائی کا یقین دلاتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ سب سے بڑا معجزہ جو ایک انسان کی دعا سے، جو ہماری دعا کو ماننے سے سنا جاتا ہے یا پورا ہوتا ہے، وہ کون سا معجزہ ہے؟ اور ان معجزوں پر میں جب دھیان کر رہی تھی تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں اکارڈنگ ٹو واٹ آئی واز تھنکنگ، ریزوریکشن آف کرائسٹ اور مردوں میں سے جی اٹھنا سب سے بڑا واقعہ ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنے بڑے واقعہ جو ہوا وہ کن لوگوں کی دعاؤں سے ہوا اور کیسے ہوا. آف کورس مسیح یسوع کا جی اٹھنا ایک بگر پلان آف گاڈ تھا، لیکن پرانے عہد نامے میں جب میں دیکھ رہی تھی تو تین جگہ پہ خدا کے بندوں کی دعاؤں سے مردے جی اٹھے، اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا واقعہ مردوں کے جی اٹھنے کا ایلیا نبی کی دعا سے تھا. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتی ہوں. ایلیا کا جانشین الیشا، دوسری سنہ 3:2-9 میں جب ایلیا نے آسمان پہ اٹھائے جانا تھا تو ایلیا نے الیشا سے کہا، پیشتر اس کے کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا میں تیرے لیے کیا کروں، بتا میں تیرے لیے کیا کروں اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں.
अलीशा आपकी तरह और मेरी तरह इंसान था, लेकिन उसने क्या मांगा? कोई कह सकता है कि अलीशा ने क्या मांगा? उसने क्या कहा? मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर आ जाए। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर आ जाए। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने खुदा का रूह मांगा। और एलिया ने उससे क्या कहा? ये सबसे मुश्किल सवाल तूने मुझे किया, क्योंकि मैं रूह बांटने वाला नहीं हूं। हां, अगर तू मुझे जाते देखे, क्योंकि एलिया वाहिद नबी हैं जो आसमान पर जिंदा उठाए गए। कहते हैं कि अगर तू मुझे जाते देखे तो खुदा तेरी दुआ को कबूल करे। और बाइबल बयान करती है कि आतशी रथ, आतशी घोड़े एलिया को लेने आए। अगर आपने ये वाक्य नहीं पढ़ा, टू द यंग वंस आई एनकरेज यू, आप ये वाक्य जरूर पढ़ें। और एलिया बगोले में आसमान पर उठा लिया गया। क्या अलीशा पर खुदा का दूना रूह आया? इसको मैं देख रही थी तो आई लुक्ड इनटू द बाइबल, और बहुत सारे मौजज़ात अलीशा से हुए। अलीशा ने भी मुर्दों को जिंदा किया। पुराने ऐतनामे में 3 वाकयात हैं जहां मुर्दे जिंदा हुए, और नए ऐतनामा में 7 वाकयात हैं जहां मुर्दे जिंदा हुए, इंक्लूडिंग द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। बड़ा दिलचस्प वाकया है अलीशा का। अलीशा खुदावन में सो गया और उसको कब्र में रखा गया। और उस जमाने में कब्रें ऐसे नहीं होती थी जैसे हमारे यहाँ पे हैं। और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं होली लैंड विजिट करूं और इस्राइल में जाके उन कब्रों को देखूं जो गारों के अंदर हैं, और मसीह यीशु की कब्र को भी मैंने देखा। तो ये कब्रें गार के अंदर होती हैं, आगे एक पत्थर रख दिया जाता है। मसीह की कब्र के आगे बड़ा पत्थर रखा गया। हम सारे उस स्टोरी से वाकिफ हैं। अलीशा की कब्र में सिचुएशन ऐसी थी कि एक मुर्दे को डालना था, हमला हो रहा था, और जो कि दूसरी सलातीन 18 बाब 20 और 21 आयत में दर्ज है। और जब अलीशा मर गया और गार में दफन हुआ, और अलीशा की कब्र में एक शख्स को डाल दिया गया, और उस शख्स की हड्डियां, उस शख्स की बॉडी जब अलीशा की हड्डियों से टकराई, डेड बॉडी ऑफ दैट मैन टच द बोन्स ऑफ अलीशा। अलीशा की हड्डियों से जब वो डेड बॉडी टकराई तो क्या हुआ? वो मुर्दा जिंदा हो गया। वो मुर्दा जिंदा हो गया। ये खुदा की रूह का दूना हिस्सा अलीशा पर हमें नजर आता है। दूसरा एक वाक्य मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूं। और अगर आप इस वक्त सोच रहे हैं कि मैं अलीशा की तरह ईमानदार नहीं हूं और ना मैं वैसे दुआ मांग सकता हूं, तो जस्ट होल्ड दैट थॉट, अपनी इस ख्याल को जस्ट होल्ड इट। यशवा 9 बाब 12 से 14 आयत में क्या मरकूम है? अभी आपके सामने ये हवाला जात पड़े गए। बाइबल की रूह से, बाइबल की रूह से जो बाइबल के में लिखा है कि ऐसी दुआ
جو ایک آدمی نے کی اور سنی گئی ہو، نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ اس کے بعد۔ آیت میں اور جب اس میں ہم پڑھیں گے، اور اس دن جب خداوند نے اموریوں اور بنی اسرائیل کو، اموریوں نے حملہ کیا ہوا تھا، بنی اسرائیل واز نروس، اس سے پہلے they were losing the battles۔ الیشا خدا سے دعا کر رہا، یشوع خدا سے دعا کر رہا تھا، اور یشوع خدا سے معجزے کا طلبگار تھا، اور یشوع نے خدا سے دعا کی ہے، اور وہ دعا کرتا ہے، آئے سورج تو جبعون پر، اور آئے چاند تو وادی ابیون میں ٹھہرا رہے، اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھم گیا، اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھم گیا۔ That was the time fight was going on، اور اگر دن نہ رہتا تو they may have lost the battle۔ اور یشوع خدا سے دعا کرتا ہے، اور اس دعا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اولے آتے ہیں جو پتھروں کی مانند ہوتی ہیں، ان اولوں سے بندے مرتے ہیں۔ خدا کا قدرت آپ دیکھیں۔ اور دوسرا ہے، اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہر گیا، اور سارا دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی، اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد جس میں خداوند نے کسی آدمی کی بات سنی ہو، کیونکہ خداوند اسرائیل کے لیے خود لڑا۔ یشوع کی زندگی کو، ہم یشوع کی زندگی کو اگر دیکھتے ہیں تو یشوع ایکچولی تھا کون؟ نوح کا بیٹا۔ اس نے گھر سے اندیکھے خدا پر ایمان کرنا سیکھا۔ جب نوح کو خدا نے کہا، یشوع اس بوٹ میں تھا اور موسیس کا جانشین تھا، اور خدا کی حضوری میں ٹھہرا رہتا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، ٹھیک، یشوع کی دعا کو سنا گیا، موسیٰ کی دعا کو سنا گیا، ابراہیم کی دعا کو سنا گیا، اسحاق کی دعا کو سنا گیا، ایلیا کی دعا کو سنا گیا، میری دعا تو نہیں سنی جاتی۔ دعا کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں دعا کے لیے؟ یہ ایک تمثیل ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سامنے پیش کی، اور یہ وہ تمثیل ہے جس میں خداوند یسوع مسیح بڑے بڑے بھید چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وقت کی قلت میں میں چیپٹر کو صرف ایمفسائز کرنا چاہوں گی اس کو، کہ خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں ایک فریسی کی اور ایک محصول لینے والے کی۔ اب فریسی کیا کہہ رہا ہے؟ اور فریسی اس وقت کے عالم شرع، ریلیجس لیڈرز، believing in their faith, thinking God has been very kind to them, thinking خدا نے ان کو بڑی برکتوں سے نوازا، thinking کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، اور وہ دعا کرتا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں اے خدا، میں باقی آدمیوں کی طرح نہیں ہوں۔ اگر باقیوں کو گریک میں دیکھا جائے تو باقیوں کو کہا جاتا ہے گریک میں ناچیز، حقیر، ادنا، ناتما، ریجیکٹڈ، نگلیکٹڈ۔ اور یہ فریسی خدا کے سامنے اپنی تعریف کر رہا ہے، میں یہ کرتا ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں؟ ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، دیتی بھی دیتا ہوں، تیرے سے دعا بھی کرتا ہوں، اور میں اس کی طرح نہیں ہوں جو محصول لینے والا ہے، میں اس کی طرح گناہگار نہیں ہوں، میں نیک ہوں،
میں بہت اچھا ہوں. وہ خدا کو ڈکٹیشن دے رہا ہے, وہ خدا کو اپنی لسٹ دے رہا ہے کہ میں کتنا اچھا اور یہ کتنا برا ہے. اس میں بہت ساری باتیں, دعیکی دینا, دعا کرنا, all these rituals are really good because God really wants us. لیکن اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی کیا ہے؟ about the attitude, the way we consider ourselves, we are right and you are wrong. ہم خدا کو بتا رہے ہوتے ہیں, ہم خدا کے سامنے ہم اپنی ریلیجس ویلیوز پہ فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے, آئے سفیدی پھری ہوئی قبروں, آئے سفیدی پھری ہوئی قبروں. اور خداوند یسوع مسیح نے جو محصول لینے والا تھا, جو چھاتی پیٹ کر اپنے گناہ کا اقرار کر رہا تھا, جو اپنے آپ کو ناچیز حقیر سمجھ رہا تھا, اور جو کہہ رہا تھا میں اس قابل نہیں, آئے یسوع, آئے باپ, آئے رب, میں اس قابل نہیں کہ تیری طرف سر اٹھا کے دیکھوں. وہ اس نے سر جھکایا ہوا تھا اور وہ خدا سے دعا کر رہا تھا. یسوع نے کہا اس محصول لینے والے کی دعا زیادہ قبول ہوگی. اگر آج آپ سوچ رہے ہیں میں گناہگار, میں نے مناسب دعا نہیں کی, اور شاید میں نے صحیح طرح نہیں مانگا, یسوع آپ کو اور مجھے کہتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں, اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو پہلا کرنتھیوں 15:10 میں پالوس رسول کہتا ہے, ہمارے ایمان گندی دھجیوں کی مانند ہے. خدا کا فضل ہے کہ جو ہم بخشے جاتے ہیں, خدا کا فضل ہے جو ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں. ہم اپنے اعمالوں سے, ہم اپنے کاموں سے کبھی بھی خدا کی بخشش نہیں پا سکتے. آج ہم سب یہاں پہ اکٹھے بیٹھے ہیں. آج نونکھا چرچ کی کلیسیا, جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گی, اور جتنی آن لائن کلیسیا اس کو واچ کر رہی ہے, اپنی اپنی پٹیشنز خداوند کے اس مذبح کے سامنے لائیں. آپ کے دلوں میں جو خیال ہے, آپ کے دلوں میں جو وسوسہ ہے, آپ کے دلوں میں جو مسائل ہیں, جو مسائل آپ اپنے دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں, اگر آپ کے پاس فائنینشیل پرابلمز ہیں, اس مذبح کے سامنے لائیں. اگر آپ کے پاس ہیلتھ پرابلمز ہیں, خدا کے اس مذبح کے سامنے لائیں. اگر آپ کے خاندان میں ڈس ایگریمنٹس ہیں, اس مذبح کے سامنے لائیں. اگر آپ کو شفا یابی چاہیے, اس مذبح کے سامنے لائیں. اگر آپ سوچتے ہیں کہ بہت عرصہ سے دعا سنی نہیں جا رہی, بہت عرصہ سے یو آر آسکنگ, سیکنگ فار دا بلیسنگ, اور آپ کو اولاد کی برکت چاہیے, اس مذبح کے سامنے لائیں. اور عرصہ دراز سے جو دعائیں سنی نہیں گئیں, ان کو خدا کے مذبح کے سامنے رکھیں, and let's see what Jesus says into it. John 10:10, یوحنا 10:10 میں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں, خداوند یسوع مسیح اس میں فرماتے ہیں, چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو, میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اس سچویشن میں آپ اپنے آپ کو اگر دیکھتے ہیں تو دیٹ از ویئر دا ڈیول از. چور کو تھیف کہا گیا, ڈیول کہا گیا بہت ساری جگہوں میں.
اور آپ کی چور آپ کی ازدواجی زندگی کی موت دیکھنا چاہتا ہے. اگر آپ نے اپنی پٹیشن یہ رکھی ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی بہتر ہو، اگر آپ نے فائنینشیل پرابلمز رکھے ہیں تو شیطان آپ کی زندگی میں ان کو رچے بسے رہنے دینا چاہتا ہے تاکہ آپ کا ایمان خدا پر سے اٹھ جائے. آپ صحت یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو شیطان کبھی بھی آپ کی اس حوالے سے آپ کی دعا کو آگے نہیں جانے دے رہا. دس از اے ویری ڈیپ میسج. لیکن یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ یسوع نے کہا، لیکن پھر سے میں اس آیت کو پڑھنا چاہوں گی کوئک نوٹ پہ، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. جب ہمارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی، ہم ٹھیک نہیں ہو رہے، تو یہ شیطان کا کام ہے. لیکن یسوع کہتا ہے میں آیا کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. We need to understand that. دوسرا، لوکا 22 باب 31 and 32 ورس میں خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا. شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی. کس نے دعا کی؟ یسوع نے. میں نے تیرے لیے دعا کی تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. تیرا ایمان جاتا نہ رہے. When we are in a deep pit، جب ہم ایک ڈارک سپاٹ پہ ہوتے ہیں، جب ہماری مذبح پہ رکھی ہوئی دعائیں سنی نہیں جا رہی، we need to remember it. ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے اور کون دعا کر رہا ہے؟ یسوع دعا کر رہا ہے. یسوع دعا کر رہا ہے کہ ہمارا ایمان جاتا نہ رہے. یہودا اسکریوتی کا ایمان جاتا رہا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولس کا ایمان قائم رہا. وہ ریسوریکٹ ہوا، اس کا ایمان رچیو ہوا. اور جب تو رجوع کرے، بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم میں سے ایک ایک پر. جب تو رجوع کرے، جب تجھے سمجھ آ جائے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کر. جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور شیطان کا کام ہے یہ سارا کچھ، لیکن خدا خود ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، تو ہم اپنے ایمان کی ڈوری کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اپنے بھائیوں کو بھی مضبوط کریں. لیکن ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے کمزور ہیں، ہمارا تو ایمان ڈاواڈول ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ رومیو 8 باب 26 آیت میں پالوس رسول کہتے ہیں، اور اسی طرح روح ہی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. جب ہم کمزور ہوتے، جب ہم ڈاؤٹ فل ہوتے، جب تھنگس آر ناٹ گوئنگ رائٹ، جب ہماری دعاؤں میں ہمیں بے اثر لگتی ہیں، we need to remember it. Jesus is praying. اور روح پاک، روح قدس کمزوری میں بھی ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، مگر روح خود آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے. Can you believe it? Holy Spirit is praying for you all. ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم دعا نہیں کر پا رہے ہوتے لیکن یسوع کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہے، تو یسوع خود ہمارے لیے دعا کر رہا ہے اور
होली स्पिरिट भी दुआ कर रहा है। इनके साथ ये जो हमने पिटिशंस रखी हुई हैं और जो अरसा दराज से नहीं सुनी जा रही, आज हम सबूर गा रहे थे, ताया तू अजया मैनू जिन्हें रुपये नुताया। हम बहुत सारी बातों में हम कहते हैं पानी अग विच पे असी सब। किसी जगह भी बाइबल में ये नहीं लिखा गया कि तुम्हारे पे मुश्किलें और मुसीबतें नहीं आएंगी। बाइबल में डेफिनेटली लिखा है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। कमिंग बैक टू द प्रेयर, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि अच्छी दुआ कौन सी है। इसके लिए अगेन आई वॉज थिंकिंग, मेडिटेटिंग, लूका 22 वर्ष में लिखा है, और ये खुदावंद यीशु मसीह की दुआ है, जिसकी दुआ कामिल और मुकम्मल और स्ट्रॉन्ग दुआ है। और खुदावंद यीशु मसीह ऑलिव गार्डन्स में जैतून के बाग में बैठ के पकड़वाए जाने से पहले ये दुआ कर रही थी, और उनकी दुआ है, आए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं, आए रब तेरी मर्जी पूरी हो। मेरी मर्जी नहीं, आए रब तेरी मर्जी पूरी हो। अब हम में से जो बैठे हुए हैं बहुत सारे, वो सोच रहे होंगे ओके बहुत एग्जाम्पल्स आए, क्राइस्ट की भी एग्जाम्पल आ गई, वी आर वीक, हम क्या करें। सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ और अपनी बात को मैं टाइम देख रही हूँ, बात को ख़त्म भी करना चाहूँगी। आप में से ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, हम सबके बच्चे, आप लोगों ने बच्चे रेस किए। छोटे बच्चे जब घरों में होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों पर जिद करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर रोना पीटना भी डालते हैं, लेकिन यू एज पेरेंट्स नो इट कि आपकी औलाद के लिए क्या बेहतर है। हमारे घर में एक छोटा बेबी है, वो हर चीज़, हर बॉटल को उसने खुलवाना होता है, तो उसकी एक टर्मिनोलॉजी है खोलो, चाहे वो मेडिसिन की बॉटल हो और चाहे वो कोई भी हो। अब वो क्लीनिंग बॉटल्स हैं ये जो, वो खोलो, एंड देन शी स्क्रीम्स इफ यू डोंट डू इट, बिकॉज वी डोंट डू इट, क्योंकि हमें पता है कि ये उसके लिए मुज़र है। यू कैन रिलेट सो मेनी एग्जाम्पल्स जो कि आपके फैमिली में है, और जब आपके बच्चे जिद करते हैं तो आप उनकी जिद को पूरा नहीं करते। खुदा यीशु मसीह एक जगह पे कहते हैं, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो मैं जो तुम्हारा आसमानी बाप भी है, जो क्या तुम्हें अच्छी चीज़ें ना देगा? तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें ना देगा? आज लेट्स लुक इनटू द पिटिशंस जो कि आप लोगों ने यहां रखी हैं, अपनी दुआएं जो खुदा के मस्बा के सामने आपने रखी हैं। और यिर्मयाह 29 वर्स 11, यिर्मयाह 29 बाब 11 आयत, लॉर्ड सेज, For I know the plans I have for you, the plans for all good and not for disaster. क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुम्हें नेक अंजाम तक पहुँचाऊँ। जैसे आपको अपने बच्चों की फ्यूचर की बिगर पिक्चर नजर आती है, इसी तरह लैंडस्केप में हमारे रब को हमारी बिगर पिक्चर नजर आती है।
That is one thing which we all need to understand. हमें समझने की ज़रूरत है, और अगेन हम इन पिटिशंस को देखते हैं और हम खुदा के लेंस से देखते हैं। अब हम शैतान के लेंस से ना देखें जिसमें शैतान कह रहा है शमाउन शमाउन। आई विश मैं आप लोगों के सबके नाम लेकर कह सकूं, सारा सारा, अम्बरीन अम्बरीन, मरियम मरियम, मनीता मनीता, और जो कि हमारे भाई जो बीमार है, बैनेट भाई जो कि हमारा बीमार है, आई विश आई कैन से टू हिम, और मल फैमिली जो कि बीमार है, आई विश आई कैन से टू देयर नेम्स टू, कि शैतान ने आपको मांग लिया। लेकिन यकीन रखें कि आपका यीशु आपके लिए दुआ कर रहा है। यकीन रखें कि रूल कुद्स आपके साथ है। वो खुद ऐसी आहें भर भर कर आपके लिए दुआ करता है, खुद ऐसी आहें भर भर कर आपके लिए दुआ करता है, और आपको इस मुश्किल में से जब भी खुदा की मर्जी है उसमें से निकालता है। Seeking the will of God is one thing which is very necessary for all of us. हम जब तक अपनी शुक्रगुजारियों को नहीं गिनेंगे, आज जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं और अपनी पिटिशंस यहाँ रखी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि थिंक अबाउट योर एज फॉर अ मिनट। आप 20 साल के हैं, आप 15 साल के हैं, आप 60 साल के हैं या इससे ऊपर हैं। अपनी ज़िंदगी में खुदा की बख्शिशों के माइलस्टोन को पे गौर करें कि कितनी बख्शिशें आपको मिली, और फिर ये जो दुआएं कबूल नहीं हो रही उनको देखें। जब हम अपनी शुक्रगुजारियों को पे नज़र रखने लगते हैं, तो मेरी तरह जब मैं अफसुर्दा थी तो आप अफसुर्दा नहीं होंगे। हम खुदा की हुजूरी में इस ईमान के साथ झुकेंगे कि खुदा हमारी दुआओं को सुन रहा है, और हम दुआ में अपने सिरों को झुकाएंगे, और हम यकीन करेंगे कि हमने जितनी ये पिटिशंस खुदा के मज़बा के सामने रखी हैं, खुदा खुद इस जमायत में हाजिर है, खुदा का रूह यहाँ पे उतरा हुआ है, खुदा का रूह काम कर रहा है, खुदा खुद आहें भर भर के हमारी इन पिटिशंस के लिए दुआ कर रहा है, रूह कुछ हमारी इन पिटिशंस के लिए दुआ कर रहा है। खुदा अपने वादे के मुताबिक अपने वक्त पर हमारी दुआओं को जरूर सुनेगा। उसके ऊपर ईमान रखिए, और अपना ईमान और अपना भरोसा अपने रब पर, जिसने अपने बेटे को आपके लिए, मेरे लिए भेज दिया ताकि वो अपना खून बहाए और हम सब बच जाएं, उसका शुक्र अदा करें। हम सब शुक्रगुजारी में झुके रहें और खुदा की हमदोस्ताइश करने वाले बने, और अपनी इन पिटिशंस को खुदा के आगे रखें और खुदा के वक्त का इंतज़ार करें। वो आपको ज़रूर जवाब देगा, उसका वादा है। मसीह यीशु में आपको बहुत सारी बरकत, और इस कलाम के सुने जाने से खुदा बहुत सारा काम करे, और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। May God bless you all.